اگر اس پہ ایک تحقیق کی جائے تو یہ جو الحمد سے نکلے ہوئے بچے بچیاں ہیں وہ باقی اداروں سے یقیناً الگ ہوں گے۔ آپ کے خیال میں کیا چیز اس کو منفرد کرتی ہیں؟ بچے ہمارے پاس آئیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ایک نظریاتی تعلیم بھی دیں۔ اسلامی یونیورسٹی کو دوسرے تعلیمی اداروں سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ معاشرتی حیوان نہ بنے۔ اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کاروباری انداز میں چلتی ہیں۔ تب تو سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی فیسز ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان آئی ٹی کے میدان میں عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ برصغیر ایک ایسا خطہ ہے کہ یہاں کے لوگ جینیس ہیں۔ وہ بنگلور کراچی کے بعد تھا، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی سی ایس کیا ہوتا ہے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ماحول ہے کہ آپ ان کو کتنا ایک سیکیور اور ایک بہترین اور پاکیزہ ماحول دیتے ہیں کہ ایک بچی تھی، اس کو پڑھنے کا تو شوق تھا لیکن اپنے اخراجات اور کمزور گھر سے تھی، اپنا زبردست ایک کاروبار چلا رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نساء کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کریں۔ سنا ہے کہ آپ کے اسکول میں 5ویں کلاس تک کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ سوسائٹیز تب بنتی ہیں جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بتائیں کہ آپ کی کولیکٹیو ایفرٹ کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی اجتماعیت کیا ہے۔ کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے رہا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ویلکم ٹو صوفیہ ملک براڈ کاسٹ۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت نہ صرف تعلیم و تربیت بلکہ سماجی خدمات کے شعبوں میں بھی بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ صدر الحمد اسلامک یونیورسٹی ہیں، چیئرمین الحمد فاؤنڈیشن، ارس میڈیا گروپ، نساء انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نساء فاؤنڈیشن، ون ویژن ون نیشن تھنک ٹینک کے سربراہ اور بی آئی ٹی دار ارقم اور الحمدین انٹرنیشنل اسکول کے بانی بھی ہیں۔ سیاسی میدان میں بھی آپ کی خدمات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا۔ شکریہ جی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے مختلف تعلیمی ادارے قائم کیے، ان کے پیچھے بنیادی مقصد اور ویژن کیا تھا؟ دیکھیں جی، تعلیم کے پیچھے تو ویژن ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ تعلیم کا ویژن کیا ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ایک الگ سے ایک یونیک سا تعلیمی سسٹم سٹارٹ کیا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسا کہ الحمد نام سے ہی آپ کو اس کی کیا کہنا چاہیے کہ کوالٹیز کا پتہ لگ رہا ہوگا کہ الحمد ایک بہت بڑا نام ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو ون لائنر بھی ایک الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس میں الحمد اسلامک یونیورسٹی اوورآل تو ایک ہمارا الحمد ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے اندر ایک یہ پوری ایک اسلامک یونیورسٹی ہے، جس کا کیمپس یہاں بھی ہے اور الحمدللہ اسلام آباد میں بھی ہے، اور یہ باقاعدہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے بلوچستان کی پہلی۔ 2005 میں ہم نے اس کا پراپر گورنمنٹ آف بلوچستان سے، بلوچستان اسمبلی سے چارٹرڈ لیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ہم نے قائم کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر یہاں کے کلچر اور ایک اسلامی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بچیوں کے لیے پورا ایک الگ ادارہ بنایا۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا ایک پورا کیمپس نساء کے نام سے ہم نے بنایا، نساء انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس۔ ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت گراس روٹ سے ایک یونیورسٹی لیول تک وہاں کلاسز ہو رہی ہیں۔ پھر ایک بڑا ایک یونیک سا ہمارا جو ہے ایک ادارہ بنا، دار ارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز۔ جیسا کہ نام سے دیکھیں آپ، اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز، تو میری کوشش تھی کہ اسلام اور ماڈرن سائنسز کو برج کیا جائے۔ خیر، اسلام تو تا قیامت ایک انتہائی ماڈرن اور ایک کیا کہنا کہ جدت پسند جو ہے ایجوکیشن ہے، اس کو ہم نے کوشش کیا کہ اس کو سوسائٹی میں ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تعلیم کس طرح دی جائے کہ ان کی ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو اور وہ انڈر دا امبریلا آف اسلام بھی رہیں اور پراپر طریقے سے آگے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام اور اسلاموفوبیا اور اس حوالے سے جو ایک اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا تھا، تو ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اسلام کس طریقے سے اور یہ ایجوکیشن کس طریقے سے ایک ماڈریٹ لیول پہ کام کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے جو سب سے پہلے بنیاد میں نے رکھی وہ تھا بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، BIT۔ بیسیکلی میرا اپنا تعلق، میرا اپنا جو PhD وہ فزکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں ہے، تو بنیادی طور پہ تو میں وہ تھا۔ تو وہاں ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بلوچستان کا یہ پہلا ادارہ ہے، پائنیئر ادارہ ہے کہ یہاں سے ہم نے IT کی تعلیم، کمپیوٹر سائنس کی تعلیم پہلا جو ہم نے یہاں سٹارٹ کی 1995 میں۔ پھر اس کے بعد باقی ادارے بھی بنتے گئے، اور پھر ایک الحمدین کا آپ نے نام لیا ابھی اپنے انٹرو میں، تو الحمدین پھر وہ اسکول ہے، یہ آج سے کوئی 5-8 سال پہلے ہم نے سٹارٹ لیا، کہ جس میں بچوں میں کسی قسم کا کوئی کیا کہنا چاہیے بکس نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اور بڑا ایک لیٹسٹ قسم کا ایک تعلیمی ادارہ ہے، جدید اس کے ساتھ سہولیات کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا ہمارا سب سے اچھا رزلٹ رہا۔ بچوں پہ کوئی کسی قسم کا وہ سٹریس نہیں ہے، جب وہ گھر جاتے ہیں
تو بغیر کسی اسٹریس سے جو بھی اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ ایک ہمارا ایک سمجھ لیں ہماری لیبارٹری کی ایک ریسرچ تھی، تو وہ بڑی کامیاب گئی۔ سر، الحمد اسلامک یونیورسٹی کا اگر پاکستان کی دیگر جامعات سے موازنہ کیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں اس کو منفرد کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا جو بنیادی موازنہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام ایجوکیشن، وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ایک یونیورسٹی میں ہونے چاہیے، جیسے بھی ہمارے پاس ہے بنیادی طور پہ تو آئی ٹی تھا، پھر مینجمنٹ سائنسز تھا، پھر الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی ہے۔ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ایک نظریاتی تعلیم بھی دیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے ایک نظریاتی تعلیم یہاں سے لے کر نکلیں، اور جب کل کو اپنا سوسائٹی میں جائیں تو اس کو میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو کہ معاشرتی حیوان نہ بنیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت سوسائٹی میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، انجینئرز کی کمی نہیں ہے، جو مطلب جو بھی ہیں، لیکن آیا کہ وہ رزلٹ دے رہے ہیں جو رزلٹ دینا چاہیے، جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جو سوسائٹی کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ شجر سایہ دار اور شجر پھلدار بنے، تو وہاں جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں جو ہم نے کوشش کی کہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کو ہم لائیں، تو الحمد اسلامک یونیورسٹی جو ہے باقیوں سے اگر الگ ہے، وہ صرف اس تربیت کی وجہ سے اور اس حوالے سے جو ان کے سیمینار، ورکشاپس اور اکثر ہم کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سر، آپ ہمیشہ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کے امتزاج پہ زور دیتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک اسلامی یونیورسٹی کو دوسرے تعلیمی اداروں سے کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ یہی میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ہمارا جو تربیت ہے، جو نوجوان یہاں آتا ہے، جو ساتھ ہم ان کے جو بھی ایجوکیشن کے ساتھ اسی پراپر جو ہمارا دیکھیں، ہاں یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا تربیت کس طریقے سے ہو، اور وہ جب سوسائٹی میں نکلیں تو وہ کس طریقے سے ایک اچھے بہترین انسان، بہترین مسلمان بن سکیں، اور اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، تو مقصد یہی ہے۔ اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا بچے بچیاں یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے باہر نکلے ہیں، اور بہت بہترین انداز میں وہ اس وقت رزلٹ دے رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، اور میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر اس پہ ایک تحقیق کی جائے تو یہ جو الحمد سے نکلے ہوئے بچے بچیاں ہیں جو اس وقت پروفیشنل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ باقی اداروں سے یقیناً الگ ہوں گے، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں الگ بات ضرور نظر آئے گی۔ سر، اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ کاروباری انداز میں چلتی ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں اس تاثر سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ ہاں دیکھیں جی، کاروباری انداز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جب ایک پرائیویٹ سیکٹر ادارہ ہوتا ہے تو وہ بچوں کی فیسز اور انہی معاملات پہ چلتا ہے جو بھی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہے۔ لیکن یہ اگر آپ پھر میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اگر تحقیق کی جائے، اس وقت ہمارے ادارے کی جو فیسز ہیں، جو ڈیوز ہیں، وہ آپ کو باقی اداروں سے بہت کم ملیں گے، اور بلکہ اتنا ہے بعض اوقات اب تو سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی فیسز ہیں، تو بعض اوقات ہماری جو الحمد یونیورسٹی کی فیسز ہیں ان سے بھی کم ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، یہاں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو بچہ بچی آتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے تو ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ ہمارے پاس اس کے لیے بہت سارے رستے ہیں، ہم نے اس کے لیے الحمد فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، بچیوں کے لیے نساء فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کسی کو، ہاں اگر وہ فلفل کرتا ہو، پری ریکوزٹ اس کے پورے ہوں، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اور اس بچے یا اس بچی کو یہاں داخلہ ضرور ملتا ہے، اور دوسرے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسکالرشپ ہے اور کس طریقے سے کیسا اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ عام بچوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے پڑھے، اور اس طرح کی بھی اب تو ہمارے پاس درجنوں ہی بلکہ سینکڑوں لوگ بچے بچیاں جو ہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں جو ڈگری کر کے، اور یہ کبھی بھی رکاوٹ کم از کم فیس نہیں بنی۔ ہاں جو پے کر سکتے ہیں وہ ضرور پے کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنا ہے کہ وہ پے ہی نہ کر سکیں۔ تو الحمدللہ فرام گراس روٹ ہم دیکھیں تو اس سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک ہماری کلاسز ہو رہی ہیں۔ ہمارا پورا ایک اس کا ریسرچ سینٹر ہے، وہ کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ، اور خصوصاً یہ جو بچے بچیاں جو اسکالرشپ پہ ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے ہم مواقع بھی دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس کام کریں، ہمارے ریسرچ سینٹر میں آئیں، ہمارے باقی جو اکیڈیمیا میں آئیں، ہمارے باقی جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ ان کو پراپر کرواتے ہیں، لیکن سر یہ ان تو کو ایک پورا موقع بہت ملتا اچھی ہے۔ جی ایفرٹ جی ہے۔ بالکل یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بی آئی ٹی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان آئی ٹی کے میدان میں عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بی آئی ٹی کو سٹارٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب میں نے سٹارٹ لیا آج سے کوئی 1995 میں، آج سے کوئی ایگزیکٹ 30 ایئرس پہلے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک بہت ہی
کیا سمجھ لیں کہ بہت کم ہوتی تھی، اور کمپیوٹر بھی جو اس طرح رکھا جاتا تھا جیسے آج کل وہ کمپیوٹر ریسرچ لیبارٹری میں کوئی پریکٹیکل ہو رہا ہے یا کوئی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. اب تو کمپیوٹر عام ہے، تھڑوں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت ہم نے یہاں لیا اور ہم نے بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹس نکالے جن کو یہاں جو ہے آئی ٹی کی، اور مجھے یاد ہے پہلا ڈپلومہ ہم نے ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس لانچ کیا، DCS. تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ DCS کیا ہوتا ہے. پھر ہمارے بعد اور بھی ادارے آئے تو ہم نے بہت سارے ایسے ڈپلومہ ہولڈرز یہاں سے نکالے. پھر ہم نے DIT سٹارٹ لیا، پھر کمپیوٹر انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے ڈپلومہ سٹارٹ کیے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا اسکلڈ لوگوں کو تیار کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسکلز میں پراپر جو ہے کوالیفائڈ ہے، ایجوکیشن تو آپ کو ایک شعور دیتی ہے، لیکن اسکل آپ کو بہترین روزگار دیتا ہے. تو اس لیے ایجوکیشن تو ضروری ہے، وہ ایک پراپر ایک جس کو کیا کہنا چاہیے، ایک ڈائریکشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے. بر صغیر ایک ایسا خطہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے، کہ یہاں کے لوگ جینیس ہیں. خصوصاً کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر ڈیزائننگ ہو یا کمپیوٹر پروگرامنگ ہو یا اس میں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، اس وقت دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس فیلڈ میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اسی خطے کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. آج اس وقت آپ دیکھیں انڈیا میں بھی بنگلور جو ہے، وہ بنگلور کراچی کے بعد تھا. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ کراچی کے حالات اچھے نہیں تھے. ادروائز آج اگر آپ کسی بھی بڑی کمپنی کے حوالے سے اگر آپ کو کال کرتی ہیں یا کال سینٹر یا کوئی فیسلٹی لینا چاہتی ہیں، چاہے وہ UK کی ہو، امریکہ کی ہو، یورپین ہو، تو اس کو بیسیکلی ڈیل کہیں یا تو انڈیا سے کیا جا رہا ہوگا یا پاکستان کے کسی شہر سے کیا جا رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے. تو اس طریقے سے ساری کمپنیز ڈیل کرتی ہیں. تو میں اور خصوصاً بلوچستان، میں سمجھتا ہوں یہاں کا ایسا عجب رجیم ہے، یہاں کے انٹلیکٹ لیول بچوں کا، نوجوانوں کا اتنا ایک آؤٹ کلاس ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ دنیا کو اس IT کی فیلڈ میں، اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہترین جو ہے لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی اس میں کیا کہنا چاہیے، بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، کچھ حالات ڈسٹرب ہے. اور دیکھیں کراچی سے وہ اٹھ کے پھر بنگلور چلے گئے. اگر کراچی کے حالات اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے ڈسٹرب نہ ہوتے تو شاید آج بہت بڑی انڈسٹری ہوتی. تو یہ وجہ ہے. اور اگر اب بھی موقع ملے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کو لیڈ کریں گے اپنی اس فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، اور خصوصاً کمپیوٹر کی فیلڈ میں. اب تو دور ہی سارا یہی، اب تو AI آ گیا ہے، اب باقی یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں. لیکن یہ سب کچھ اس کے پیچھے اگر ہم تربیت دیں تو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بچیاں، نوجوان ہیں، یہ مایوس نہیں کریں گے، بشرطے کہ ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سنا ہے کہ آپ کے اسکول میں 5ویں کلاس تک کوئی امتحان نہیں ہوتا. یہ بہت منفرد پالیسی ہے. اس سوچ کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا ایک بچوں کی اس پہ جائیں، کیا کہنا چاہیے، عمر پہ جائیں، پھر میں یہاں اسلام کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر سائنس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ تحقیق کی گئی ہے کہ 12 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پراپر گروتھ ہوتی ہے ان کی. اس کے 12 سال کے بعد جو بچے ہیں وہ اسی سیکھے ہوئے کو دوبارہ مزید آگے اسی پہ کیا کہنا چاہیے مزید امپلیمنٹ کرتے ہیں اور مزید کچھ ایسا کوئی نیا نہیں سیکھ سکتے. لیکن 12 سال کی عمر تک جو سیکھتے ہیں وہی ساری زندگی ان کو بھولتا نہیں ہے. تو اس میں جو 5th کلاس ہے، یہ کہ تقریباً 12 سال 10 سال کے بچے بنتے ہیں. اب جب بچوں کو ہم یہاں چھوٹے بچوں کو، اب تو خیر وہ 3 ایئرس کے بچے بھی لے آتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے، جب ہم چھوٹے سے بچوں کو آتے ساتھ ایک سٹریس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ نے A گریڈ لینا ہے، آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا فرسٹ پوزیشن لینی ہے. آپ سوچیں، ماں باپ والدین تو بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے. اب وہ بچے جو وہاں بیٹھے ہیں، بچہ کوئی نالائق نہیں ہوتا، یہ اس کے جو ہے نا اپنے اس کے ماحول اس کو لائق یا نالائق کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 5th کلاس تک کے بچے کا یہ نہ رکھنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جتنے بچے تھے ماشاءاللہ سارے گروم ہوئے اور سب نے اپنے آپ کو ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ پہ لایا. اور ہم سب کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، میڈلز بھی دیتے ہیں، سب بچوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ ہے، اچھا اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں پورا سال، ان کو کہیں جو کمزوری ہے اس کو ہم آگے لاتے رہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ بچے کو چھوٹی عمر میں ہی ہم کیا کرتے ہیں، مقابلے میں ڈال دیتے ہیں. پھر جب وہ اسکول میں آتا ہے مقابلے میں ہوتا ہے، پھر وہ کالج میں جاتا ہے اپنے مقابلے میں ہوتا ہے.
جی کس طریقے سے میں نے باقیوں کے گلے کاٹ کے کس طریقے سے میں نے سب سے اوپر پہلی پوزیشن پہ آنا ہے. پھر آپ دیکھیں سوسائٹیز ایسے نہیں بنتی. سوسائٹیز تب بنتی ہیں جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی بتائیں کہ آپ کی کولیکٹیو ایفرٹ کیسے ہو سکتی ہے, آپ کی اجتماعیت کیا ہے, آپ نے دوسرے کی کیئر کیسے کرنی ہے, آپ نے دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے. وہ ایک سوشل جو لنکیجز ہے وہ ہم بچوں میں بہت چھوٹی کلاس میں مار دیتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ ہم وہ سوشل لنکیجز, جب ایک بچے کے ساتھ اس کا دوست, اس کا کلاس فیلو, وہ بھی جب ساتھ آگے آ رہا ہوتا ہے تو بچہ اچھا فیل کرتا ہے. والدین اچھا نہیں فیل کرتے ہوں گے لیکن بچہ اچھا فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرا فرینڈ بھی میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, یا میرے ساتھ میرا دوسرا فرینڈ بھی جو ہے نا اس وقت اگلی کلاس میں آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کامیاب ہمارا یہ جو ایکسپیریمنٹ رہا ہے اور ایکسپیرینس رہا ہے, یہ تو بلکہ اوورآل ہونا چاہیے. اور یقیناً یہ جو اسٹیپ آپ نے لیا, مجھے لگتا ہے اس سے بچوں میں کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے. کوئی بچہ کمزور نہیں دیکھا میں نے, ہر بچہ آگے آیا. اور پھر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہر بچے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ہم آگے لے کر آتے ہیں, اور کوئی بچہ ایسا ہم نہیں رہنے دیتے جو پیچھے ہو. سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے رہا ہے, یا ابھی بھی وہی رٹے کی طرف رجحان ہے؟ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ماڈرن اس پہ لے کر آئیں. اوورآل آپ نے سسٹم کی بات کی ہے نا, تو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے نا نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو ہماری جو معذرت کے ساتھ گزارے ان کی کوئی نیت شاید ایسی نہیں ہے. ہر چیز فنڈ سے نہیں ہوتی, کچھ نیتوں سے بھی ہوتی ہے, کچھ کام کرنے سے بھی ہوتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ہمارے جو آگے اساتذہ ہیں, ان کا بھی قصور ہے. باقی جہاں تک سلیبس کی بات ہے, سلیبس تو دیکھیں اب وہ تو ماڈرن ہو رہا ہے, ہر دفعہ جدت آتی ہے, ریوائز ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کو لے کے کہ ہمارے اسکولز میں لیبارٹریز نہیں ہیں, لیبز نہیں ہیں, تو آپ کیا جدت لائیں گی؟ پھر اسی پہ ہے. اور رٹے کا جہاں تک بات ہے تو پھر رہس ہے کہ رٹا ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بلوچستان کے تعلیمی نظام کی مجموعی صورتحال دیکھیں, آپ کے نزدیک سب سے بڑی خامی کیا ہے اور اس کا عملی حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی خامی یہ ہے, پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو نیت ہو کہ ہم واقعی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ وزٹ کیا تو وہاں نا اسکول میں استاد ریکارڈ میں موجود تھے, سب سہولتیں جو ہونی چاہیے وہ تھی, لیکن کلاس کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں تھیں, اور بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی بہت کم تھی. تو میرا خیال ہے کہ جب ٹیچر بھرتی ہوتا ہے, جب اپوائنٹ ہو گیا تو اس کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ میں جس شعبے میں آیا ہوں تو یہ شعبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ مجھے جو ہے معلم بنا کے بھیجا گیا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. میرا خیال ہے یہ ان کی حدیث ہی بہت ہے احاطہ کرنے کے لیے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا ہے تو پھر آپ کیا بحیثیت استاد, آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں, کم از کم اس کا ایک عکس تو نظر آنا چاہیے. تو ہماری سب سے بڑی جو اس میں کمی ہے وہ یہی ہے کہ استاد جو ہمارے جو ہے نا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں سنجیدگی سے نہیں لے رہے. باقی بہت سارے مسائل ہیں, یونین ہیں, باقی چیزیں ہیں, ہڑتالیں ہیں, کبھی کس چیز کی ہے, لیکن ہمارا جو بچہ ہے جس کو کہتے ہیں نا ہمارا جو اسٹوڈنٹ سینٹرک ہونا چاہیے, بچہ ہمارا مرکز ہونا چاہیے, پورا سسٹم اس کے گرد گھومنا چاہیے. ہمارا کیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس پورے سسٹم کے گرد گھومتا ہے اور وہ سسٹم جو ہے مرکز ہے. جب تک اس بچے کو, اس طالب علم کو, اس اسٹوڈنٹ کو آپ اسٹوڈنٹ سینٹرک نہیں کریں گے, نیوکلیس میں نہیں لائیں گے, اس وقت تک آپ کبھی یہ تبدیل نہیں کر سکتے. بچے کو بچے کے طرح ہمیں اس کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اس کے لیے سوچنا پڑے گا, ادروائز مشکل ہے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان کے نوجوان کے لیے تعلیم زیادہ اہم ہے یا ہنر؟ اب آپ بتائیں کہ بغیر شعور کے جب آپ روزگار لیں گے تو آپ تو کسی کے ساتھ بھی دو نمبری کریں گے. جو ہمارا المیہ ہے, آپ رشوت بھی لیں گے, آپ کرپشن بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ یقیناً ہنر کو بہترین انداز میں خدا ترسی, خدا خوفی کے ساتھ استعمال کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم کے بعد ہنر بھی ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں, ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. جہاں آپ سیپریٹ کریں گے وہاں مسائل آ جائیں گے, وہاں توازن بگڑ جائے گا, جو آج توازن بگڑا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں شعور کے ساتھ ہنر ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز اس ہنر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر, اگر آپ کو حکومتی سطح پر ایک تعلیمی پالیسی ترتیب دینے کا موقع ملے تو آپ کا سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ میں نے پھر یہی کہا نا, میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہوگا. وہ جو طالب علم ہے اس کو ہم مرکزیت رکھیں گے اور اس کے گرد سب کچھ گھمائیں گے
کہ اس کو اس وقت کیا ضرورت ہے. آیا بلوچستان میں اس وقت بچے کو جو ہے یا بچی کو ایجوکیشن کی کس لیول کی ضرورت ہے اور ان کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایک طرف بچہ فرض کیا ہماری ایک ادارے میں ایک طرف بچہ اتنا مطلب ایئر کنڈیشن کلاس میں پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف بچہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے جو ہے نا اس کلاس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوں اور وہ بچہ جو ہے ایک قمیض میں بیٹھا اور اس کی چپل بھی نہ ہو, تو اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی آپ نے آگے چل کے کمپیٹ کرنا ہے اور آپ نے آگے چل کے, وہ تو اللہ کا نظام ہے, ایسے وہ کیا کہ گدڑی میں سے لال نکلتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو کم از کم یہ بنیادی سہولتیں تو دیں. اور دوسرا حق یہ بنتا ہے اگر میں ہوں تو اس کے بعد ان کا جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ وہی میں نے کہا نا کہ مرکزیت میرا وہ بچہ یا بچی ہوں گے, اس کے گرد یہ سارا نظام گھومے گا, چاہے وہ استاد ہے, چاہے وہ سیکٹری ایجوکیشن ہے, چاہے ڈائریکٹر ہے, چاہے منسٹر ہے, چاہے جو بھی ہے. ہماری بنیاد وہ بچہ ہے, ہمارا مستقبل وہ بچہ ہے. اس کو اگر ہم نے ایک مرتبہ بنا لیا, میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک ڈیکیڈ کی ہمیں ضرورت ہے, ایک 10 سالہ پالیسی ہمیں کم از کم اس پہ انتہائی انقلابی قدم کے ساتھ لے لیں. آگے دیکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کم از کم آگے تو پھر کرنا چاہیے, اس کو 50 ایئرس کی پالیسی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی عروج پر تھی, تمام پولز تجزیے پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے تھے, آپ نے اچانک پی ٹی آئی چھوڑ دی. کبھی ریاست کے ساتھ میں نافرمانی نہیں کر سکتا, میں ہمیشہ سورج کے اگینسٹ ہی چلا ہوں. آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی سیاست دوسری سیاسی جماعتوں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جس میں آپ کو ہر قوم کے لوگ ملتے ہیں, اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. جماعت اسلامی کی سیاست بہت زیادہ سنجیدہ ہے. جماعت اسلامی کی سیاست کہتے ہیں نا سلو ہے, سلو نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فاسٹ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتے, شور شرابہ کرتے, ہڑدڑ ہوتی, پولیس آتی, آنسو گیس ہوتا, پھر ہم کہتے نہیں جماعت اسلامی تو اٹھ گئی ہے, اس نے تو ہڑدڑ مچا دی ہے. کیا ایک نظریاتی جماعت ان تقسیموں کو ختم کر سکتی ہے؟ آپ کے اندر کرنٹ ہے, اس کرنٹ کو آپ روشنی کے لیے استعمال کریں. بلوچستان میں سیاسی عمل اکثر قبائلی یا لسانی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. وہ آپ دیکھیں گے وہ نہ سردار ہے, نہ نواب ہے, نہ خان ہے. بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے؟ یہی ہے جو آپ نے بتایا. پاکستان کا فیوچر کیسا ہے؟ پورا پاکستان دنیا میں اوپر والا ہاتھ ہوگا, اب بن رہا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اتنا ویلکم کر رہا ہے اور گلے لگا رہا ہے, ادروائز تو ہم نے ہمیشہ غلامی دیکھی ہے.